اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأزلہما الشیطان عنہا فأخرجہما مما کانا فیہ وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں آخر کار شیطان نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو پھسلا دیا اس درخت کے حوالے سے، تو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا جہاں تھے وہ، اور ہم نے کہا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اتر جاؤ، یعنی جنت سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں زمین کے اندر ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے اور رہنا ہے۔ یاد جنات اور فرشتوں کی قسموں کے بارے میں کچھ عرض کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ فرشتوں کو اللہ کریم نے نور سے پیدا کیا، اور نور ایک لطیف چیز ہے، اور سب سے زیادہ ذات اللہ تعالیٰ کی لطیف ہے۔ اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے، نار سے پیدا کیا ہے، جس کے اندر حدت ہو، گرمائش ہو، تمازت ہو، اسے آگ کہتے ہیں۔ جس کے اندر روشنی ہو، حدت اور تمازت اور گرمائش نہ ہو، اسے نور کہتے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے فرشتے اور جنات مشترک ہیں، اور ایک لحاظ سے جن اور انسان قدر مشترک رکھتے ہیں کہ دونوں شکلیں بدل سکتے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ ایک سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے فرشتے اور جنات مشترک ہیں، اور شریعت کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مکلف ہیں اور صاحب ارادہ و اختیار ہیں۔ اس لحاظ سے جنات اور انسان قدر مشترک رکھتے ہیں۔ فرشتوں کی بہت ساری قسمیں، 4 فرشتے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، قیامت والے دن ان کی تعداد 8 ہو جائے گی۔ اور پھر کچھ فرشتے وہ ہیں جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں، اور کچھ فرشتے اللہ کے عرش کے پاس ایسے ہیں جو زمین پر مومنوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیح، پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اور کچھ فرشتے ان باقی فرشتوں کے سردار ہیں اور ان کے ذمہ خاص کام ہیں۔ مثلا رسول اور پیغمبر فرشتے، ان کے سردار جبریل امین ہیں، یہ رسولوں پر، نبیوں پر وحی لے کر آتے ہیں، اور یہ بڑے طاقتور، امانت دہ اور زور آور ہیں۔ اور پھر ان کی جسامت کے لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبریل امین کو میں نے اصلی شکل کے اندر دیکھا تھا، اس کے 600 پر تھے۔ یہ رسول فرشتوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح میکائیل، یہ بادلوں کے اوپر، بارشوں کے اوپر، ہواؤں کے اوپر مقرر ہیں، ان کے نیچے ایک پوری فوج ہے فرشتوں کی، یہ ان فرشتوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح اسرائیل، جن کو ملک الموت بھی کہتے ہیں، ان کے نیچے بھی ایک فرشتوں کی تعداد ہے جو کہ بڑی تعداد میں روح قبض کرتے ہیں۔ یہ ایک فرشتہ نہیں ہے جو بیک وقت پوری کائنات کے اندر انسانوں کی اور دوسری جانداروں کی روح قبض کر رہے ہیں، بلکہ ان کے نیچے ایک فوج ہے اور ان کے سردار یہ ملک الموت اسرائیل ہے۔ اسی طرح ایک اور فرشتہ اسرافیل ہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ سور پھونکیں گے، باقی واقعات ہوں گے، ستارے گریں گے، آسمان پھٹ جائے گا، زمین، یہ پہاڑ چل پڑیں گے، سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی۔ اس کے نیچے بھی ایک پوری فوج ہے، اس کو اسرافیل کہتے ہیں۔ تو یہ سارے فرشتے جو میں نے عرض کی ہیں، یہ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کے عرش کی قریب رہتے ہیں، انہیں مالائے اعلیٰ اور مقربین کہتے ہیں۔ اس کے بعد 7 آسمانوں کے اندر فرشتوں کی بڑی تعداد موجود ہے جو فلکی نظام چلانے پر مامور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ جب بھی اوپر سے آسمان والے فرشتوں کو حکم آتا ہے، آرڈر آتا ہے، تو ان کے اندر گھبراہٹ اور تھر تھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ جب حکم ختم ہوتا ہے تو یہ دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ کیا حکم آیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی حکم آیا حقیقت پر مبنی ہے۔ پھر اسی طرح نیچے والے آسمان کو، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حکم اور ڈیوٹیاں ان کی لگتی ہیں۔ پھر کچھ فرشتے ایسے ہیں جو آسمان میں دنیا سے نیچے اور زمین کے قریب تر رہتے ہیں، ان کی پھر آگے بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایسے فرشتے جو ہر وقت ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارا نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، ہماری گفتگو، ہماری ہر حرکت ریکارڈ کر رہے ہیں۔
کرامن کاتبین جنہیں کہا جاتا ہے، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہر انسان کی حفاظت پر مامور ہیں، اور اس حفاظت کا ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب کوئی ایسا انہونا واقعہ ہو جائے اور اس میں ظاہراً بچنے کی کوئی چانس نہ ہو اور انسان بالکل بچ جائے، تو وہ کہتا ہے یار اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دے کر بچا لیا تھا، تب پتہ چلتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہوتا ہے اسے نہیں بچانا، تھوڑی چھوٹی سی چوٹ لگتی ہے اور انسان کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد اور سورہ طارق کے اندر بھی کیا ہے کہ کوئی ایسی جان نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر ایک حفاظت کرنا والا فرشتہ مقرر ہے۔ اسی طرح ایسے بھی فرشتے ہیں جو مومن بندے کے مدد کے لیے مقرر ہیں، مثلا مومن بندے جہاد کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کے دفاع کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے نکلتے ہیں اور وہ فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں ہے اور سورہ انفال میں ہے کہ 5000 کی تعداد میں فرشتے آئے مقام بدر میں، میدان بدر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ تو ایسے فرشتے بھی ہیں جو طالب علم، جو قرآن و حدیث اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم حاصل کرنے والے ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اور طالب علم کے لیے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اسی طرح جنات کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ جو سب سے بڑے شیطان ہیں، سرکش ہیں، انہیں مارد کہا جاتا ہے، اور جسامت کے لحاظ سے جو بڑے شیطان ہیں انہیں عفریت کہا جاتا ہے، اور جو انسانوں کی آبادی کے اندر جن رہتے ہیں انہیں عامر کہا جاتا ہے، اور جو جنگلوں اور وادیوں کے اندر رہتے ہیں، مختلف آوازیں نکالتے ہیں اور انسان کبھی بھول جاتا ہے یا کہیں چل رہا ہوتا ہے جنگل میں تو ایک آواز آتی ہے، اسے حاطف کہا جاتا ہے۔ جب بھولے ہوئے انسان کو رستہ ملتا ہے اسے رجال الغیب کہتے ہیں۔ یا ایسے جنات جو بچوں کو تنگ کرتے ہیں، نوجوانوں کو تنگ کرتے ہیں، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو تنگ کرتے ہیں، انہیں عرب کے اندر ارواح کہا جاتا ہے، اور ادھر پاک و ہند کے اندر اجمیوں کے ہاں انہیں جن بھوت پریت کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح وہ جنات جو انسان کو ہر وقت گناہ کے اوپر ابھارتے رہتے ہیں، شیطان ہیں کہ یہ گناہ کر، یہ گناہ کر، مختلف خیالات ڈالتے رہتے ہیں، وسوسے ڈالتے رہتے ہیں، گناہ پر ابھارتے رہتے ہیں، اسے ہمارے بولی کے اندر ہمزاد بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ہمزاد ہے۔ اور اسی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان انسان کی رگ رگ اور خون میں دوڑتا ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح کچھ ایسے فرشتے ہیں جو جنت کے اوپر مامور ہیں، جنت کو خوبصورت بنا رہے ہیں، اس کی نعمتیں تیار کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے فرشتے ہیں جو دوزخ کے اوپر مقرر ہیں اور ان کے سردار کا نام ملک الموت ہے، اور ان کی تعداد 19 ہے، اور 19 قسم کا عذاب دوزخ کے اندر ہوگا، اور اس پورے محکمے کا نام زبانیہ ہے۔ 19 فرشتوں کی تعداد سورۃ مدثر اور پارہ نمبر 29 کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں علیات 7 عشر کہ اس آگ کے اوپر، دوزخ کے اوپر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ اور سورہ اقرا جو سب سے پہلی سورت نازل ہوئی تھی پارہ نمبر 30 کے اندر ہے، ادھر اللہ کریم نے اس پورے دوزخ کے فرشتوں کے محکمے کا نام زبانیہ رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، برے کاموں سے محفوظ رکھے، شیطان کو حملے سے ہمیں بچائے۔